الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب الارباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران چوتھے پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعائیہ جملہ تلاوت کیا ہے جو آپ نے میدان بدر میں دعا مانگی تھی۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری غزوہ بدر میں مدد کی تھی اور تم تھوڑے تھے، کمزور تھے۔ بس تمہارے ذمہ یہی ہے اللہ سے ڈرتے رہو، متقی بن کے رہو، اور جو نعمت حاصل ہو شکر بجا لاتے رہو لعلکم تشکرون۔ آپ کے دعائیہ جملے کا مفہوم یہ ہے، آپ نے دعا، یہ لمبی دعا ہے، جب آپ نے دیکھا کہ دشمن بڑی تعداد میں ہے اور بڑے اسلحے کے ساتھ ہے اور ہمارے بندے تھوڑے ہیں، تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، ہر کام میں متوجہ اللہ ہی ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی دعا مانگی، اس کا ایک جملہ یہ ہے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اے اللہ جو آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اس کو پورا فرما دے، اور اگر آپ نے ان لوگوں کی ہلاکت کا فیصلہ کر رکھا ہے، یعنی ہمارے بندوں کا، ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام، جو میں جماعت لے کر آیا ہوں، اگر ان کو آپ نے ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، شہید کر دیا، تو پھر خطرہ ہے کہ صحیح معنی میں آپ کی عبادت کرنے والے نہیں رہیں گے۔ بات یہ ہے کہ جتنے بھی غزوات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں ہوئے یا اس کے بعد بھی، کفر کے مقابلے میں مسلمان کم ہی تھے، اسلحہ کے لحاظ سے بھی تھوڑا اسلحہ تھا، دیگر اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کے پاس سبب کم ہی تھے ہر دور میں۔ سب سے پہلا معرکہ جس میں قتل و قتال ہوا ہے وہ غزوہ بدر ہے، اس کو بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے اور واقعے ہو چکے تھے، لیکن اتنا بڑا واقعہ نہیں، اس لیے بدر صغریٰ اس سے پہلے بھی ایک ہوا ہے، ایک اور ابوا مقام کے اوپر بھی تھوڑا بہت ہوا تھا،
کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ حضرات صحابہ بھی آ گئے جو آ سکتے تھے۔ ادھر کچھ بہتر شکل بننے لگ گئی، مشرکین مکہ کو یہ گوارا نہیں تھی، اس لیے وہ شرارت کرتے رہے۔ ابھی تو 1 سال ہوا ہے، یہ دوسری ہجری چل رہی ہے، مسلمانوں کے مدینہ میں آنے کا یہ دوسرا سال شروع ہے۔ جب آپ لوگوں نے نکال دیا ہے تو پھر جدھر بھی وہ رہیں ان کو رہنے دو، لیکن انہیں خطرہ تھا، اندازہ تھا، اور وہ ٹھیک خطرہ تھا، ٹھیک اندازہ تھا کہ یہ وہاں مضبوط ہو کر ہمیں فتح کر لیں گے، یہ انہیں ٹھیک اندازہ تھا۔ ایسے ہی ہوا، کبھی مسلمانوں کی چراگاہ پر حملہ کرتے تھے، کبھی راستے والے قافلوں کو، کبھی کوئی عمرہ کرنے جائے طواف کرے اس کو روک لیتے تھے، بس اسی طرح ان کی شرارت جاری تھی۔ سن 2 ہجری ہے، اسی سال روزے فرض ہوئے ہیں، گرمیوں کا مہینہ ہے، 13 مارچ۔ سعودی عرب کے تو جنوری بھی گرمی ہوتی ہے، 13 مارچ وہاں ٹھیک ٹھاک گرمی ہوتی ہے، اور رمضان المبارک بھی ہے۔ اب جب وہاں پہنچے تو 16 رمضان کو پہنچے اور جمعے کا دن تھا۔ کچھ تجارتی قافلہ ابو سفیان کی نگرانی میں مشرکین مکہ کا جا رہا تھا، اور ان کی شرارتوں کا تو آپ کو اندازہ تھا۔ آپ نے فرمایا ہم اس قافلے کو روکیں گے، ہمارے بندوں کو وہ روکتے ہیں، چراگاہ پر حملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک مشرکین کا بندہ تھا عمر بن خزرمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائڈوں میں اپنے تفتیشی لوگ بھیجتے رہتے تھے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں ایجنسی کہہ دیں، جاسوس کہہ دیں، کہ تاکہ حالات سے آگاہی ہوتی رہے، کبھی بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو، پتہ چلے کوئی آ رہا ہے وغیرہ۔ مسلمانوں کے ایک 10 بندوں پر مشتمل ایک جماعت تھی جس کے لیڈر عبداللہ بن جحش تھے رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی جماعت مشرکین مکہ کو دیکھ لیا اور اس کا محاصرہ کیا، اور لڑنے کا حکم نہیں تھا، بس لڑائی ہو گئی، نہ ان کا ارادہ تھا نہ آپ کی طرف سے اجازت تھی، ہو گئی، اور اس میں مشرکین کا بندہ عمر بن خزرمی مارا گیا۔ یہ غزوہ بدر کے پہلے کی بات ہے۔ ان کو یہ بھی تھا غم کہ ہم بدلہ لیں گے، جبکہ آپ نے اس صحابی کی تنبیہ بھی فرمائی کہ آپ ایک تفتیش کے لیے گئے تھے، لڑائی نہیں کرنی تھی۔ آپ نے اس قتل کا خون بہا بھی دے دیا کہ ہمارے بندے سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تو کافر ہیں۔ ان کو پتہ چلا کہ ہمارے تجارتی قافلے کو روکا جائے گا، اور ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کچھ بندے بھی بھیجے اور اس کی تحقیق کر لی۔ ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بندوں کو تیار کیا، جس میں یہ حضرات بھی چل پڑے۔ اعلان ہوا جس کی مرضی ہے ہمارے ساتھ آئے، اور لڑائی کا اندازہ نہیں تھا اتنا جتنی ہو گئی، اور جتنی بڑی فتح اللہ نے عطا فرمائی اس کا بھی وہم و گمان نہیں تھا، کہ کفر کے اوپر مسلمانوں کا ایک رعب جم گیا۔ وہ جو سوچ رہے تھے کہ ہم بڑے جنگجو ہیں، گھوڑ سوار ہیں، بڑے بڑے پہلوان ہیں، تعداد میں زیادہ ہیں، وہ ان کا غرور ٹوٹ گیا۔ ادھر سے 313 ہیں، 82 مہاجرین میں سے ہیں، 170 بنو خزرج، یہ مدینے کے انصاری قبیلہ ہے، اور 61 بنو اوس میں سے ہے۔ یہ سارے مل کر 313 بنتے ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں۔ گھوڑے 2 ہیں یا 3، اکثر نے 2 لکھے، ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک حضرت زبیر بن عوام کا۔ 70 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، کچھ تلواریں، کچھ زرے، کچھ ڈنڈے، کچھ اس طرح کی ترتیب ہے، کچھ تیر کمان ہے۔ مقابلے میں 1000 کے لگ بھگ کافر ہیں، 100 گھوڑے ہیں، یعنی گھوڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کریں گے، تو ظاہر ہے اس کا مقابلہ ایک میدانی بندے جو بغیر سواری کے مشکل ہوتا ہے۔ اونٹ زیادہ ہیں، 170 کے لگ بھگ، باقی تلواریں، زریں وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم چلیں گے۔ اس وقت وہی راستہ تھا، اب یہ دوسرا راستہ بنا ہے جس کو شار ہجرت کہتے ہیں، پہلے وہی پرانا راستہ تھا۔ شار ہجرت اس لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی وہ روٹین کے راستے سے ہٹ کے کی تھی، اور یہی حکمت ہے، وہ تھوڑا لمبا ہے۔ اب حاجیوں کو جو لے کے جاتے ہیں مکہ سے مدینہ، وہ شار ہجرت سے ہی لے کے جاتے ہیں، وہ اندر روڈ الگ گئے، اب وہ بھی روڈ اچھا بن گئے، پہلے وہی راستہ تھا۔ آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا امام مقرر کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ مدینہ میں ہی رہیں، آپ کی بیگم بیمار ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسامہ چھوٹے تھے، ان کو فرمایا کہ آپ بھی رکیں، کہ وہ گھر میں اندر باہر سے کوئی چیز لانی ہوگی تو آپ بھی رک جائیں۔ ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کو آپ نے راستے سے واپس کیا کہ آپ مدینے کے حاکم مقرر ہو میرے آنے تک، باقی حضرات ساتھ ہیں آپ کے۔ جب ابو سفیان نے تفتیش کرائی تو اندازہ ہوا کہ یہ آ رہے ہیں، تو اس نے بھی ادھر مشوری کر دی کہ جنگ ہوگی۔ اس وقت بادشاہ مشرکین مکہ کا، مکہ اور اس کے گرد و نواح کا، ابو جہل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا ارادہ پتہ چل گیا۔ آپ نے پھر اعلان فرمایا، بیان فرمایا کہ اب مخالفین کا لڑنے کا ارادہ ہے، اب آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے، کیا ترتیب ہے، جنگ کی ہمت ہے، کیا صورتحال ہے، اس پر بیان کیا۔ سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھے، اس کے بعد عمر اور مہاجرین صحابہ کہ حضرت ہر طرح حاضر ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، جو ارادہ آپ کا ہے۔ لیکن آپ کا بیان جاری رہا۔ آپ سمجھتے تھے ابو بکر عمر تو ہمارے ہیں، ساتھ آئے ہیں، یہ ہر طرح کا دکھ درد پہلے بھی برداشت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں ابھی 1.5 سال بھی نہیں ہوا ان کے اندر رہتا ہوں، انصار میں سے کوئی شخص اٹھے نا، تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اٹھے ہیں، اور جنہوں نے ایسے جملے ارشاد فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اضطرابی کیفیت کو ختم کر دیا تھا، اور آپ مسکرانے لگ گئے۔ کہا امضِ ما امرک اللہ لک، اے نبی اس کو کر گزریے جو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہے۔ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام، ہم ایسا کبھی بھی نہیں کہیں گے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ کو کہا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جنگ کرنے کا حکم دیا تھا قوم عمالقہ کے خلاف، تو یہودیوں نے یہ کہا تھا انت وربک فاذهب انت وربک ان ہاہنا قاعدون، موسیٰ آپ کو شوق ہے جنگ کرنے کا، تو جا تو تیرا رب جائے، ہم تو ادھر بیٹھیں گے۔ اے نبی ہم ہرگز ایسا نہیں کہیں گے جیسے یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے
آپ کے حکم پر چلیں گے، آپ کے سامنے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے پیچھے، ہر طرح کا آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور ہم یہ کہیں گے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ وَنَحْنُ مَعَكُمَا مُقَاتِلُونَ، آپ ہوں گے، آپ کا رب ہوگا، اور ہم بھی آپ کے ساتھ قتال کرنے والے ہوں گے۔ اس سے آپ خوش ہوئے، لیکن بیان جاری رہا۔ یہ بھی بڑے آدمی تھے، لیکن آپ چاہتے تھے کہ انصار کے لیڈر میں سے، بڑے لیڈروں میں سے کوئی اٹھے۔ آپ کا بیان جاری تھا جہاد کی ترغیب پر کہ جس کا دل چاہتا ہے ہمارے ساتھ آئے۔ یہ وہ جہاد تھا جس میں آرڈر نہیں تھا، اختیار تھا۔ پہلا غزوہ ہے جو ہمارے ساتھ آنا چاہے، لیکن فضیلت میں سب سے زیادہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے امتحان شاگرد پر یا مرید پر یا مقتدی پر یا امتی پر کہ ہوتا اس کام میں اختیار ہے، لیکن کوئی اس میں نصیب والا آتا ہے اور انعام بہت پا جاتا ہے۔ آپ کا بیان جاری تھا کہ اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور انہوں نے بھی اسی طرح کے جملے فرمائے کہ جو حضرت حکم ہوگا، ہمیں کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، سمندروں میں ڈال دیا جائے، جو حکم ہوگا ہم ادھر چھلانگ لگا دیں گے، آپ مطمئن رہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اور آپ نے دعا کی اور چل پڑے۔ ایک مشہور کنواں ہے جو بدر کے قریب آتا ہے، اس کو بیر روحہ کہتے ہیں۔ مختلف روایات ہیں۔ ایک صحابی نے پانی پیا، وہ کڑوا تھا اور وہ شہید بھی ہو گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ انہوں نے زہر ملا دی تھی، وہ پہنچ چکے تھے، پہلے پہنچ گئے تھے مشرکین مکہ۔ آپ نے کہا ڈول بار لاؤ ایک پانی کا بھر کے۔ آپ نے اس نے پانی کی کلی فرمائی اور دوبارہ اس ڈول میں کلی کو پھینکا، فرمایا ڈول واپس کنویں میں گرا دو، اور آئندہ یہ موت کا پیغام نہیں لے کے آئے گا، شفا بن کے آئے گا۔ اس لیے اب بیر روحہ کا نام بیر شفا بھی ہے۔ بڑا انتظام ہے، اب تو بہت بڑا کنواں بنا دیا گیا، موٹریں لگی ہوئی ہیں، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اوپر اس کی جالی ہے، اور بہت دور دراز سے اس پانی کو لینے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑے سے سفر کے بعد بدر مقام آ جاتا ہے۔ بدر مقام بھی نفس الامر میں، یہاں ایک میدان ہے، جو حضرات جا چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا کھلا میدان ہے، وہاں مسجد بھی ہے۔ یہ ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر شروع سے میلہ لگتا تھا، سالانہ عرس، لوگ اپنا سامان لاتے تھے، بیچتے تھے۔ ادھر ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، تو اسی وجہ سے یہ بدر علاقہ مشہور ہو گیا اور غزوہ بدر بھی مشہور ہو گیا۔ وہ پہلے آ گئے اور انہوں نے ایسی جگہ پکڑ لی جو ظاہری اعتبار سے بہتر جگہ تھی، پکی جگہ تھی، اور کنویں پر بھی، چشمے پر بھی انہی کا ہی قبضہ ہو گیا۔ جب آپ حضرات کا قافلہ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ نے دیکھا کہ حالات تو عجیب ہیں۔ بہرحال عام مومن بھی مایوس نہیں ہوتا، تو یہاں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کے ساتھ ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہاں پر ایک چھپر بنایا گیا، عربی میں اس کو عریش کہتے ہیں، عریش۔ وہ مضبوط چھپر تھا تاکہ آپ اس میں آرام بھی فرما سکیں اور اس کے اوپر چڑھ کر میدان کا جائزہ بھی لے سکیں۔ اسی جگہ پہ آج کل جو مسجد ہے، اس مسجد کا نام بھی مسجد عریش ہے۔ عریش کہتے ہیں چھپر کو، عارضی سا ایک جو بنایا جائے، کچھ لکڑیاں، کچھ اس طرح سائے کے لحاظ سے چیز مہیا کی جائے۔ آپ جو ہے اب دعا میں مصروف ہو گئے، ادھر وہ پہنچے ہیں، اور دعا کیسی کہ وہ لوگ بڑے متکبرانہ انداز میں باہر نکلیں، بڑے متکبرانہ انداز میں، مشرکین مکہ کر و فر کے انداز میں، شان و شوکت کے انداز میں۔ حضرات صحابہ دیکھ رہے ہیں،
آپ نے فرمایا دوستو جیت متکبرانہ انداز سے یا کثرت سے نہیں ہوتی، جیت اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ فتح اور کامیابی جو مجاہد صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ جو جم کر لڑتا ہے، فتح اس کو ملتی ہے۔ اور اصول ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ بہت تھوڑی سی جماعت ہوتی ہے لیکن وہ اتنی ایمان کے لحاظ سے مضبوط ہوتی ہے کہ وہ کثیر جماعت پر کامیاب ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہوں گے۔ اب وہ ریتیلا میدان ہے اور اب بھی اسی طرح ہی ہے۔ بڑی مہربانی ہے سعودی حکومت کی کہ وہ رکھا ہوا ہے اس کو ابھی تک، کہ مسلمانوں کو اپنے پیغمبر کا پہلا معرکہ یاد کرنا چاہیے کہ بے سر و سامانی کی حالت میں تھا، اور اللہ نے کیسی مدد دی۔ مسلمان کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے؟ وہ ایمان ہے، صبر ہے، استقامت ہے، پکا عزم ہے، مدد ادھر سے آتی ہے۔ اب وہ ریت ہے جس میں پاؤں کھب جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، چلنا ہی نہیں ہو سکتا، پانی ان کے قبضے میں۔ فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اے مسلمانوں، جب تم نے دیکھا کہ مقابلے کے پاس تو زمین اچھی، گراؤنڈ اچھا، تعداد زیادہ، پانی پر قبضہ، ادھر میرا محبوب محو دعا ہوا، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ جب تم ہم سے مدد طلب کرنے لگے، فریاد کرنے لگے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے پھر تمہارے گراؤنڈ پہ سب علاقے پر پانی برسا دیا، پانی کی برکت سے تمہاری تھکاوٹیں دور ہو گئیں، رحمت کے نزول کے مناظر دیکھ کر تمہارے قلوب بھی پر رونق ہو گئے، تمہاری ریتیلی زمین کو ہم نے پختہ کر دیا، تم نے طرح طرح اپنے گراؤنڈ کے قریب ڈیم بنا لیے، پانی کا ذخیرہ کر لیا، اور دشمن کی زمین جو بظاہر پکی تھی وہ پھسلان بن گئی۔ یہ پہلی مدد تھی، غزوہ بدر میں یہ سب سے پہلی مدد تھی۔ اِذْ یغشیکم النعاس امنۃ، تھکے ہوئے صحابہ چل چل کر آئے، اور ادھر بھی پہلے کوئی پروگرام نہیں تھا، حکم ہوا چلتے ہیں۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں افرا کے بیٹے معاذ و معوذ ہیں، بچے ہیں جن کو اجازت نہیں مل رہی تھی، پھر سرکار نے اجازت دی، اور قدرت کا کارنامہ کیا ہوا کہ سب سے بڑے فرعون کو اللہ نے 2 بچوں سے مروایا۔ یہ دنیا کو سمجھانے کے لیے کہ جو جتنے بڑے اللہ رسول کے دشمن ہوتے ہیں، ہم ان کی ذلت اس انداز میں کرتے ہیں کہ کبھی مچھر سے مروا دیتے ہیں، کبھی پانی میں غوطہ دے دیتے ہیں۔ ارے دیکھو 2 بچے نے، وہ اس کا بڑا لمبا قد تھا ابو جہل کا، چھلانگ لگا کے اس نے وار کی تھی معاذ نے۔ بارہا یہ پہلی مدد ہے۔ تو تھکے ہوئے صحابہ، اونگ آ گئی، جب جاگے تو تھکاوٹ دور تھی۔ اِذْ یغشیکم النعاس امنۃ منہ، اللہ نے اپنی طرف سے تمہارے اوپر اونگ ڈال دی۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، کہ ایک تو ظاہری پانی کا فائدہ ہوا، پاکیزگی ہوئی، اور زمین پکی ہو گئی ریت کی، اور پانی بہت ہو گیا ان کے پاس، وہ ڈیم بنا لیے، حوض بنا لیے۔ تو آپ نے ان کی کر و فر کو دیکھ کر یہ فرمایا تھا کہ اس سے نہ گھبراؤ، جیت اللہ کی مدد سے ہوتی ہے، کر و فر تو ویسے بھی اللہ کو نہیں پسند۔
کہیں مجاہد کو کبھی اجازت بھی ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ کے زوال اس یوم الفرقان کے لحاظ سے لکھ دیا گیا تھا۔ وہ کیسے؟ اب ذرا تاریخ کی طرف آئیں، سمجھداری دیکھیں۔ مشرک کبھی بھی سمجھدار نہیں ہو سکتا، اگر سمجھدار ہوتا تو پتھر کے سامنے نہ جھکتا، دماغی کا حالت اس کی ٹھیک نہیں ہوتی۔ سارے کے سارے مکہ کے سردار چل پڑے مسلمانوں کے خلاف، یہ سب سے بڑی بیوقوفی تھی۔ سارے سردار چل پڑے۔ ابو لہب صرف وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، کہتے رہے اس کو، وہ بھی آپ کے چچا ہیں، لیکن عباس آ گئے، اور واللہ عالم بالصواب تاریخ نے لکھا کہ عباس کے دل میں پہلے سے ایمان تھا۔ عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، تھوڑا سا سمجھو قدرت کا نظام۔ عتبہ بن شیبہ وہی ہیں، وہ طائف والے انگوروں والے باغ کی بات، یہ وہی عتبہ شیبہ ہیں، یہ سردار تھے۔ انہوں نے بھیجا پیغام ابو جہل نے کہ جانا ہے اور مسلمانوں کو بس ختم کر کے آنا ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، وہ اس وقت سے لے کر اب تک ختم ہی کر رہے ہیں نا ہمیں۔ تو عتبہ شیبہ کے پاؤں پڑ گیا ان کا غلام عداس، جو انگور لے کے آیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے بسم اللہ پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی تھی، تو عداس نے پوچھا کہ یہاں تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے، وہ تو بسم اللہ ہمارے علاقے میں پڑھتے ہیں۔ کہا کون سے؟ کہا نینوا میں۔ کہا آپ نینوا؟ کہا میں یونس علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، اللہ کے پیغمبر جو۔ تو وہ مسلمان ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انگور لے کے آیا وغیرہ، اسی کے نام پر مسجد بھی ہے طائف میں عداس۔ یہ عداس عتبہ اور شیبہ کا غلام تھا، اس وقت رسول پاک پر ایمان لائے تھا۔ آج اپنے سرداروں کی نمک حلالی کے طور پر ان کو سمجھاتا رہا، نہ جاؤ، اس پیغمبر برحق کا مقابلہ نہیں کر سکو گے، نہ جاؤ۔ تھوڑا تھوڑا ان کا دل ٹوٹ گیا، یہ تھوڑا پیچھے پیچھے تھے۔ ابو لہب جہل سمجھ گیا، میں ان کو تانے دیتا تھا کہ یہ بزدل ہیں، اور اصل بات ادھر وہ تھی۔ دوسری بات، امیہ بن خلف، آپ نے دیکھا سنا ہوا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت پر لٹایا جاتا تھا، اوپر پڑیاں رکھی جاتی تھیں، کبھی انگاروں پر۔ وہ کون تھا؟ وہ امیہ بن خلف تھا۔ تو یہ بلال کے وہ آقا تھا، یہ بھی آ گیا۔ اب ابو جہل خود ہے، اور بڑے بڑے حکیم بن حزام ہیں وغیرہ وغیرہ، بڑے بڑے سردار آئے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے انصار مقابلے کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا یہ بچے ہیں چھوڑو، ہمارا کیا مقابلہ ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنی ہے۔ عمرو بن وہب ایک شخص ہوتے ہیں مشرکین مکہ کے، مدلجی قوم ہے، ان کو جائزے کے لیے ابو جہل نے بھیجا کہ جائزہ لے کے آؤ، مسلمان ہیں کتنے۔ اس نے واپس جا کے بتایا کہ میرے خیال میں 300 کے لگ بھگ ہیں۔ سمجھداری دیکھیں، وہ الجبرا نہیں، جغرافیہ نہیں، فلان نہیں، وہ پڑے ہوئے نہیں تھے۔ گھوڑا دور سے دوڑایا، اور واپس جا کے اس مشرک نے اندازہ بتایا کہ 300 کے لگ بھگ ہیں، اور تھوڑا ٹھہر جاؤ میں اور بھی اندازہ لیتا ہوں۔ اس نے اور اندازہ لیا، واپس جا کے اس نے ایک شخص کو بتایا کہ جنگ نہ کرنا سمجھداری ہے، جیت نہیں سکیں گے، ہمارے ان لوگوں میں وہ جذبات نہیں ہیں جو ادھر میں دیکھ کے آیا ہوں۔ اس نے حکیم بن حزام کو بتایا، وہ بھی سردار تھا مشرکین مکہ کا، اس نے بھی کہا یہ بات ٹھیک ہے۔ میں نے تھوڑا پہلے بتایا تھا کہ عمر بن خزربی ہم سے قتل ہو گیا تھا مسلمانوں سے، وہ اس کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ حکیم بن حزام عتبہ بن شیبہ کے پاس گیا، اور عتبہ بن شیبہ کا میں ابھی بتا چکا ہوں کہ ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا جب عداس نے ان کو سمجھایا تھا کہ آپ نہ جاؤ اس پیغمبر برحق کے مقابلے میں۔ تو وہ پہلے سے ہی تھوڑے کمزور تھے۔ حکیم بن حزام عتبہ بن شیبہ کو سمجھانے کے لیے گیا، جنگ نہ کرنا بہتر ہے، وہ عمرو بن وہب مدلجی دیکھ کے آیا ہے، وہ مان گئے۔
وہ تو پہلے سے ہی تھوڑے تھوڑے ایسے تھے. یہ اب سارے بادشاہ سلامت کے پاس جاتے ہیں اور بادشاہ کا اسلام نے نام ابو جہل رکھا ہے. ان کا نام اپنا ابو الحکم تھا، ویسے نام اس کا عمرو بن ہشام تھا. آپ نے جو دعا مانگی تھی نا کہ عمر بن خطاب میں سے یا عمرو بن ہشام میں سے اللہ کسی کو دولت اسلام دے، وہ اللہ کی طرف سے یوں ہی حکم تھا، دونوں کے لیے مانگ لیتے تو ایسی کوئی بات ہوگی واللہ عالم. نام تو ابو جہل کا عمرو بن ہشام ہے. ان کے نزدیک اس کا جو لقب تھا وہ ابو الحکم تھا، بڑا قوت والا، فیصلے والا. اسلام نے اس کو ابو جہل دیا کہ حقیقت سمجھ نہیں آئی اس کو، بڑا بادشاہ تھا. یہ سارے اس کے پاس گئے کہ عمرو بن وہب یہ کہتا ہے، حکیم بن حزام یہ کہتا ہے، عتبہ شیبہ بھی مان گئے ہیں کہ ہمیں عمر بن خزرمی کے خون کا بدلہ اس مارکے میں نہیں لینا چاہیے، مسلمانوں کے خلاف جنگ نہیں کرنی چاہیے. یہ سب کا مشورہ ہو گیا. ابو جہل ایک شیطان آدمی تھا. اس نے کہا نہیں، یہ سارے تم بزدل ہو، ہم جنگ کر کے جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے. یہ بات ہو گئی، بس یہ خاموش ہو گئے. وہ بزدلی کا تانا دینے لگا. ادھر سے 2 غلام کوئی کسی کام کے لیے نکلے ہوئے تھے مشرکین مکہ کے، گرفتار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے. صحابہ نے پکڑا، ان سے پوچھا. انہوں نے کہا ہم تو ویسے پانی شانی کو کام لینے آئے، ہم کوئی جاسوسی کے لیے نہیں آئے. انہوں نے ایک آدھا تھپڑ مارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے پھر بتایا کہ مجھے ابو سفیان نے بھیجا ہے. تو وہ بھائی جائزہ لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، فرمایا واہ. جب انہوں نے غلاموں نے سچ بولا تو ہم نے تھپڑ مارا، جب جھوٹ بولا تو کچھ بھی نہیں کہا. اس کو آپ نے پیار سے بٹھایا، پوچھا کہ کتنا اسلحہ کیا فلاں وغیرہ بندے. اس نے کہا جی حضرت مجھے بندے کوئی نہیں پتہ کتنے ہیں، گنتی نہیں پتہ. اب ذرا سمجھداری دیکھیں، فراست پیغمبر کی. آپ نے فرمایا کہ کھانے کے لیے اونٹ کتنے ذبح ہوتے ہیں؟ ان غلاموں نے کہا ایک دن 10 اور ایک دن 9. آپ نے فرمایا یہ 900 سے زیادہ ہیں اور 1000 سے کم ہیں. اس چیز سے آپ نے دارا. اور وہ فٹ 950 تھے مشرکین مکہ. بہرحال اب جنگ کی تو بات سمجھ آ گئی کہ انہوں نے اب جنگ کرنی ہے. جنگ کا ارادہ ہو گیا اور انصاری صحابہ تیار ہوئی، انہوں نے قبول نہیں کیا. ادھر سے ولید، عتبہ اور شیبہ نکلے. ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے. ابو عبیدہ کا پاؤں زخمی ہوا، باقی ان حضرات کو کچھ بھی نہیں ہوا، اور وہ تینوں مردار ہو گئے. وہ غرور ٹوٹ گیا. وہ عتبہ شیبہ وہی عداس والے، طائف والے، ولید مکہ والا. اور پھر بعد میں جب جنگ شروع ہو گئی اور جاری رہی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا بچ رہا تھا، اور حضرت بلال چیخ رہے تھے کہ اگر یہ نجات پا گیا تو ہماری کوئی نجات نہیں ہے. وہ ظلم یاد آتا تھا. بہرحال وہ امیہ بن خلف بھی پھر مردار ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دعا میں مصروف ہیں، اور لمبی دعا ہے، لمبی دعا ہے. اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام فلا تعبد فی الارض ابدا. اے اللہ میری تھوڑی سی پونجی ہے، چھوٹی سی جماعت ہے جو میدان جنگ میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں. اگر آپ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے تو پورا کر دیجئے. وہ وعدہ آپ کا کہ میں اپنے پیغمبر کی مدد کروں گا، اس کی شان و شوکت کو بڑھاؤں گا، اس کی جماعت کو بھی بڑھاؤں گا، سلطنت اسلامی مضبوط عطا کروں گا. وہ وعدہ جو آپ نے میرے ساتھ کیا وہ پورا کر دیجئے. اور اگر آپ کی مشیت یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو ہلاک کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے،
تو آپ کے محبوب پیغمبر کی پھر رائے یہ ہے کہ صحیح معنی میں توحید کی طرح توحید پر عمل کر کے عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ دو جگہیں دوستو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خاص انداز میں دعائیں کی ہیں۔ ایک یہ جگہیں جو معرکہ بدر ہے، اور ایک میدان طائف میں جب آپ زخمی ہوئے اس وقت آپ نے کہا اللہ پاک مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے کہ ان عباشوں کے حوالے مجھے کر دیا۔ وہ شکوہ تھا پیغمبر کا، اونچے لوگوں کے منہ سے شکوہ بھی اچھا لگتا ہے، ہمارے جیسوں کے لیے نہیں۔ بہرحال جب ہم طائف کی بات کریں گے تو تفصیل سے وہ دعا عرض کریں گے۔ آج یہ لمبی دعا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جنگ میں مصروف تھا، دل میں مجھے کھٹک تھی اپنے پیغمبر کو تو دیکھا ہوں، گھومتا ہوا آیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں ہیں، پھر چلا گیا، پھر واپس آیا، اپنے پیغمبر کو دعا میں مصروف پایا، پھر چلا گیا، پھر آیا، اپنے پیغمبر کو دعاؤں میں مصروف پایا، اور اتنی لمبی دعا کہ آپ کے کندھوں مبارک سے چادر نیچے گر گئی۔ ابو بکر بیٹھے ہیں، چادر کو اٹھا کر کندھے پر دیتے ہیں، سعد بن معاذ آپ کے اس عریشہ کے باہر چوکیداری اور محافظ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اتنی لمبی دعا ہوئی، حضرت ابو بکر نے ادباً پیچھے سے یوں اپنی آغوش میں لیا، کہا اللہ کے رسول مدد و نصرت نظر آ رہی ہے، جنگ کا کایا پلٹ گیا، سردار ڈھیر ہو رہے ہیں، آپ مہربانی کیجئے دعا بند کر دیجئے، بہت ہو گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانی۔ ادھر آیت نظر اتر آئی، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ میرے پیغمبر نے جب اتنی دعا مانگی ہم نے قبول کی، نقد فیصلہ یہ کیا کہ سب سے پہلے ہم 1000 فرشتہ مدد کے لیے اتار رہے ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بند کی، ریت کی مٹھی لی، باہر نکلے، سیہزم الجمع ویولون الدبر شاہت الوجوہ، یہ ریت کی مٹھی پھینکی، بس مشرکین کی کہیں کہیں جو اللہ کو منظور تھی ان کی نگاہوں میں گئی۔ ادھر آیت نازل ہوئی، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے پیغمبر آپ نے ہمارے حکم پر ریت کی مٹھی پھینکی، وہ آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہے۔ ہاتھ آپ کا ہم نے استعمال کیا، کفار کی نگاہوں میں پہنچ گئی۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا دی، یا عتبہ مرے گا، یا شیبہ مرے گا، یا ابو جہل مرے گا، یا فلاں مرے گا، وہ ڈھیر ہوتے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عرض کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ہم ایک مشرک کے قریب جا رہے ہیں اور ایک کوئی گھوڑ سوار آتا ہے، ہلکے سے بادامی رنگ کی، ان فرشتوں کی پگڑیاں ہیں، تیر ہیں، کمان ہیں، تلواریں ہیں۔ ہم اس مشرک کی طرف بڑھتے ہیں تو کوئی مجاہد اس مشرک کی گردن ہم سے پہلے کاٹ دیتا ہے۔ باقاعدہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں کو بھیجا وہ میدان میں مدد کے لیے آئے اور باقاعدہ انہوں نے قتال کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر مارکے میں نبی کی نصرت کے لیے، صحابہ کی نصرت کے لیے فرشتے اترے، لیکن صرف ایک مارکہ ہے جن میں فرشتوں نے تلوار بھی چلائی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔
اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ہر کافر کی گردن کو کاٹتے جاؤ اور ان کے پوروں کو بھی کاٹتے جاؤ۔ حضرت صحابہ کہتے ہیں جب مشرکین اپنی لاشوں کو لے کے چھوڑ کے بھاگ گئے، ہم نے مقتول کے مشرکین کی لاشوں کو دیکھا، ہم نے کسی کے پورے نہیں کاٹے تھے، بعض مشرکوں کے پورے کٹے ہوئے تھے۔ قرآن نے یہ فرشتوں کو، رب العالمین نے یہ فرشتوں کو کہا تھا فَاضْرِبُوهُمْ فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ یہ معرکہ جاری ہے، ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت اتری، فرشتے نازل ہو چکے ہیں۔ اب ایک بات، ایک قبیلہ ہے بنو کنانہ مکہ کا، اس کا سردار ہوتا ہے سراقہ بن مالک۔ اس کی دشمنی، اس قبیلے کی دشمنی تھی ابو جہل وغیرہ وغیرہ اس قبیلے کے ساتھ۔ ابو جہل کو خطرہ تھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جائیں تو ان کی پرانی دشمنی ہے، یہ پیچھے سے یہ چڑھائی کر دیں۔ مشرکین کے امتحان دیکھیں اب یہاں پر۔ قرآن مجید 10ویں پارے میں کہتا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ الْيَوْمَ لَكُمُ مِنَ النَّاسِ إِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ سورہ انفال 10واں پارہ۔ سراقہ بن مالک بنو کنانہ کا سردار ہے، ان کی دشمنی ہے ابو جہل کے ساتھ۔ شیطان سراقہ بن مالک بن کر اپنے ساتھ جنوں کو لے کر بنو کنانہ کی متمثل شکلیں بن کر بڑی تعداد لے کر ابو جہل کے سامنے حاضر ہو گیا کہ ہماری تمہاری بڑی دشمنی چل رہی ہے۔ سراقہ بن مالک کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سراقہ بن مالک کی شکل میں شیطان اور ان کی عوام کی شکل میں متمثل ہو کر جن ابو جہل کے سامنے آئے، ہم آپ کی مدد کریں گے، پرانی دشمنی بھول جاؤ، ہم ساتھ تمہارے سد سکندری بن کے ختم کر دیں گے مسلمانوں کو۔ بڑا خوش ہو گیا ابو جہل، آ گئے میدان۔ جب معرکہ جب لگ گیا بدر کا اور جنگ شروع اور سردار کٹ رہے ہیں، یوں ہو رہا ہے مسلمان 14 شہید ہوئے اور ان کے 70 مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس آیت میں شیطان نے اس کو کہا، پہلے تو یہی کہا مدد کریں گے وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس کے بعد کہا بھائی دیکھو ہم جا رہے ہیں۔ نے کہا کیوں؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا انی جار لکم۔ کہا انی ارا ما لا ترون، میں جو دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھ رہا۔ یہاں وہ 313 نہیں، یہاں تو ہزاروں کی تعداد میں دنیا اتری ہوئی ہے۔ فرمایا تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ پہلے 1000 اترے، اے نبی جب آپ اپنے سپاہیوں کو یہ بتا رہے تھے کہ اللہ کی مدد 1000 تک پہنچ چکی ہے اور بھی آنے والی ہے، تو ہم نے آپ کی یہ دعا، یہ بات کی اتنی لاج رکھی کہ 3000 اور بھیج دیے اپنے پیغمبر کی مدد کے لیے، اور اعلان کیا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ اے مسلمانوں، اگر تم تھوڑے ہو کوئی بات نہیں، تمہارے پاس گھوڑے 2 ہیں کوئی بات نہیں، تلواریں چند ہیں کوئی بات نہیں، تمہارے پاس اسلحہ کے ڈھیر نہیں ہیں کوئی بات نہیں، افرادی قوت نہیں ہے کوئی بات نہیں، راشن زیادہ نہیں کوئی بات نہیں، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ یہودیوں کے مقابلے میں، اور فلسطینیوں، اور پوری دنیا میں رہنے والے سوئے ہوئے مسلمانوں، یہاں کثرت کی بات نہیں، قلت کی بات نہیں، اسلحے کی بات تھوڑے اور زیادہ کی نہیں،
حکم خدا کیا ہے؟ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم۔ او مسلمانوں نکلو، اس وقت جو جہاد جاری ہے یہودیوں کے خلاف مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا، یہ برحق جہاد ہے، حقیقی جہاد ہے۔ یہ موقع کبھی کبھی نصیب ہوں گے، اسلحہ ہے تب بھی نکلو، نہیں ہے تب بھی نکلو، مالدار ہو تب بھی نکلو، غریب ہو تب بھی نکلو، بہت زیادہ ساز و سامان رکھتے ہو تب بھی نکلو، نہیں تو اکیلے نکلو، کثرت کا تو سبب بن جاؤ گے۔ جب تم متقی ہو جاؤ گے، صبر کرو گے، استقامت کے ساتھ پیش آؤ گے، تو ہمارا اعلان صرف بدر کے لیے نہیں تھا، قیامت تک کے لیے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ تم جم جاؤ، ڈٹ جاؤ، اللہ کی مدد مانگو، ہم تمہارے لیے 5000 فرشتے نازل کریں گے، ان کو نشان دے کر نازل کریں گے۔ فلانے فرشتے نے فلانے کافر کو مارنا ہے، فلانے فرشتے نے فلانے کافر کو مارنا ہے۔ او مسلم تو کب جاگے گا؟ عقل ہو تیری سپر اور عشق ہو شمشیر تیری، اے میرے درویش، پھر خلافت ہو جہانگیر تیری۔ بیت المقدس ویسے نہیں آئے گا، صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا، دوا بھی ہو دعا بھی ہو۔ اللہ کا محبوب پیغمبر، اللہ کے بعد سب سے اونچی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں خود موجود ہیں، دعاؤں میں ہیں، ساتھیوں کی نگرانی کر رہی ہیں، تقسیم کر رہی ہیں، صفے باندھ رہی ہیں۔ میدان جنگ میں اترنا پڑے گا، میدان جنگ میں دعا کرنی پڑے گی، پھر دعا قبول ہوگی۔ عقل ہو تیری سپر اور عشق ہو شمشیر تیری، اے میرے درویش، جب تو تلوار اٹھا کر نکلے گا، تلوار اٹھا کر میدان جنگ میں نکلے گا، پھر تیری آرزویں پوری ہوں گی، پھر تو گنبد صخرہ بیت المقدس کے اس سنہرے گنبد کا وہاں جا کر دیدار کرے گا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد بنائی تھی، اس مسجد میں تو تب جا کے نماز ادا کر سکے گا۔ عقل ہو تیری سپر اور عشق ہو شمشیر تیری، اے میرے درویش، پھر خلافت ہو جہانگیر تیری۔ ماں سوی اللہ کے لیے ایک تکبیر آگ ہے، ایک تکبیر تیری، تو جو مسلم ہے تو پھر تدبیر ہے تقدیر تیری۔ کہ محمد سے وفا تو نے، صرف یہی وفا نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں سنت ہے فلاں سنت ہے۔ سنو دوستو، نبی کی وفا یہ ہے کہ نبی کے ہر کام کو بجا لانا، یہ نبی کی وفا ہے۔ میدان جنگ میں جانا، زرہ پہنا، تلوار اٹھانا، کبھی زخمی ہو جانا، ساتھیوں کا شہید ہو جانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ضرورت پڑے میدان جنگ میں جہاد میں جانا وفا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد اگلے جمعے پر عرض کریں گے۔ اللہ میرا کہنا آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔